بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ انہوں نے حسن بصری کی ماں کو بتایا کہ اس بچے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دعا کے لیے لے جاؤ۔ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس واجعلہ فوق کثیر من خلقک۔ اے اللہ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو لوگوں کا محبوب بنا اور اس کو اپنی بہت ساری مخلوق پر فوقیت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ پہلی دعا اللہم فقہ فی الدین کا تجربہ کریں تو ثمرہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی اقوال 7 جلدوں میں جمع کیے گئے۔ دوسری دعا وحببہ الی الناس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے آپ کو کئی دفعہ طلب کیا تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا دے، لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب دربار میں حاضر ہوتے تو حجاج کھڑے ہوتے اور منہ بند ہو جاتا اور کہتے انت احب الناس الی، آپ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھیوں پر فوقیت بھی حاصل تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے تحفہ بھیجا اور خادم سے کہا کہ یہ حسن بصری کو دے دیں۔ خادم نے کہا کہ میں حسن بصری کو کس طرح پہچانوں گا؟ تو فرمایا سب سے جو خوبصورت ہو وہ حسن بصری ہوگا۔ عالم کو چاہیے کہ اس کے پاس جب کوئی اپنا بچہ دعا کے لیے لے آئے تو اس کو حضرت عمر والی دعا دیں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ بالخصوص آخری 3 سورتیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ واقعات شیر علی شاہ المدنی کی درسگاہ میں یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 169 میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن جا رہے تھے کہ ایک جگہ چند لوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرح بنایا ہے تاکہ بندے طاعت و عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ پس ایک دم ایک قوم آگے بڑھی اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا۔ تعجب ہے ان پر جو ہنستے کھیلتے ہیں اس دن میں، جس میں بعض لوگ عبادت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے اور بعض لوگ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے گھاٹے میں رہے۔ جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو مقبول لوگ خوش ہوں گے اور مردود لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ واقعہ کیمیا سعادت امام غزالی کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 95 اور احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان جملوں سے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ عید کے دن خوش تو اس کو ہونا چاہیے جس نے رمضان میں باغ دوڑ کی ہو اور طاعت و عبادت کر کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا ہو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر عید کا دن تو اس کی محرومی کا دن ہے اور غم منانے کا دن ہے، اس لیے کہ وہ انعام خداوندی سے محروم ہے اور محروم کیا خوشی منائے۔ عید کے دن خوشی اس کے لیے ہے جس نے روزے رکھے۔ اسی طرح علماء کا معاملہ بڑا سخت ہے، ان کو لوگ ہدیہ دیتے رہتے ہیں، ان کو ہدیہ دینے والے کی نیت اور اپنی نیت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور دراہم سے بری ہوئی تھیلی دی۔
ساتھ میں خراسان سے باریک کپڑا پیش کیا۔ حضرت نے واپس فرما دیا اور فرمانے لگے، دیکھو جو شخص اس مرتبے پر بیٹھے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، یعنی واعظ کرنا، نصیحت کرنا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا، اللہ کی بات کو پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھانا، کوئی ایسی نازک جگہ پہ بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے اس قسم کی چیزیں قبول نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ قبول کر کے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے حال میں پہنچے کہ کہہ دیا جائے تو جو بیان کرنے جاتا تھا تجھے وہاں سے پیسے مل جاتے تھے، چیزیں مل جاتی تھیں، ہدیہ مل جاتا تھا، معاملہ برابر ہو گیا، اب ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے۔ یعنی امام حسن بصری اتنے تقوی والے تھے کہ آپ ہدیہ یعنی تحفے بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت نازک مقام ہے، اگر ہدیہ لینا بھی ہو تو بھی اسلاف کے طریقے کو دیکھیں کہ وہ قبول کرتے تھے تو کس طرح سے کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا ہدیہ قبول فرماتے تھے جو یہ سمجھتا ہو کہ میں مولانا صاحب کو دے کر، امام صاحب کو دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ میرا ہدیہ قبول کر رہے ہیں، انہوں نے مہربانی فرما کر میرا ہدیہ قبول کر لیا، تو ایسے لوگوں کا ہدیہ قبول کر لینا ٹھیک ہے۔ یہ گلدستہ سنت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260 پر واقع ہے۔